بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ اس بادشاہ کا پہلا سوال یہ تھا کہ ایک ماں کے شکم سے 2 بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ایک ہی وقت ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ اس بادشاہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگی، نہ پہلے کبھی لگی تھی نہ آئندہ کبھی لگیں گی۔ اس بادشاہ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے۔ اس بادشاہ کا چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی ہے، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصے زندہ رہتا ہے اور پھر وفات پاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جواب لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم برداشتہ جواب تحریر فرما دیا۔ جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق۔ یہ بھائی حضرت عزیر علیہ السلام اور اس کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے۔ اور وہ پھر گھر گئے، پھر کچھ عرصے مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات ایک ہی دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور اس کے بھائی کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ ناظرین گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ دوسرا جواب یہ کہ وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا، حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل لے کر پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک کبھی نہیں لگے گا۔ اس بادشاہ کے تیسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جس قیدی کو قید خانہ میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ اس بادشاہ کے چوتھے سوال کا جواب یہ تھا، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ۔ وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر بہت عرصے تک حیات رہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درہ مارا تھا اس کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسی ہی سزا دو۔
اس شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے اے عمر تو کافر تھا، تو ظالم تھا، تو بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلاؤ تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تو مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور رو پڑے اور دیر تک روتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کی قسم اگر دجلہ کے دور دراز علاقے میں بھی کسی کھچر کو راہ چلتے ٹھوکر لگ گئی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کر دیں کہ اے عمر تو نے وہ راستہ ٹھیک کیوں نہیں کرایا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس آنے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی اور ڈر پیدا کرے، ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ رب کے ڈر سے گناہ اور نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے کاموں اور دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی تعظیم کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔